وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صدر گرامی، صاحبزادہ والا تبار حضرت قبلہ پیر سید مبشر حسین شاہ صاحب بخاری زید شرفہ، فاضل جلیل حضرت مولانا غلام مرتضی صاحب چشتی قادری رضوی زید مجدہ، برادران دین و ملت، عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ شیخو پورہ کے زیر اہتمام جامع مسجد بلال شیخو پورہ میں ماہانہ درس قرآن مجید کی نورانی تقریب میں، محفل مبارکہ میں آج ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس درس قرآن و حدیث کے منتظمین، بانیان گرامی قدر اور تمام معاونین و حاضرین و موجودین کو رب ذوالجلال برکات دارین عطا فرمائے، اور ہر مہینے دین کی تفہیم کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیم سے اپنے قلوب و اذہان کو منور، معمر اور معطر کرنے کے لیے ہمارا یہاں جمع ہونا، حاضر ہونا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ اشتہارات کے ذریعے اور اطلاعات کے ذریعے یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ آج درس قرآن مجید کے موقع پر ہم یوم رضا منا رہے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، امام الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری محدث بریلوی علیہ الرحمہ کے عرس کی تقریب بھی آج ہم منا رہے ہیں، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ایک دن قبل ہی تکمیل کے آخری مرحلے تک پہنچا اور اخبارات کی اطلاعات کے مطابق اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق آپ کے عرس مبارک میں 15 لاکھ افراد نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ میں نے جب یہ رپورٹ پڑھی کل کے نوائے وقت میں جو جمعے کے دن ملی ایڈیشن چھپتا ہے، شائع ہوتا ہے، اس میں حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے احوال، ان کے آثار، ان کی تعلیمات پر بڑا جامع مضمون شائع ہوا ہے۔ اسی صفحے پر آپ اگر پڑھیں گے تو وہاں آپ کو یہ بات پڑھنے کو ملے گی کہ آپ کے عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات میں ایک محتاط اندازے کے مطابق کم و بیش 15 لاکھ افراد نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ میں نے جب یہ پڑھا تو چند لمحوں کے لیے میں بڑی گہری سوچ میں پڑ گیا کہ 982 برس گزر گئے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ کو دنیا سے انتقال کیے ہوئے 982 برس گزر گئے، یعنی 1000 سال ہونے کو ہے۔ تو اس شخصیت کا ایسا کیا کمال ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ خون کا تعلق ہے، اتنی عقیدت، اتنی محبت لوگوں کے دلوں میں کہ ساون اور بھادوں کی گرمی میں دیوانہ وار لوگ لائنوں میں لگ کر مزار پرانوار تک پہنچ کر سلام کرنا اپنے لیے سعادت تصور کرتے ہیں، اور اس پر مستزاد یہ کہ گجر برادری کی طرف سے اور شیر فروشوں کی طرف سے ان 3 دنوں میں لاکھوں من دودھ جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ یہ جو کشش ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو پیار ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں کیسے پیدا ہوا؟ وہ لوگ جن کو میں نے کبھی اپنے باپ کی قبر پہ جاتے نہیں دیکھا، وہ لوگ جن کو میں نے اپنے دادے کی قبر پہ جاتے نہیں دیکھا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے پردادے کی قبر کا بھی نہیں پتا۔ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ 982 برس گزر گئے، 9 صدیاں بیت گئیں، 10ویں صدی جاری ہے، اور یہ 15 لاکھ آدمی جب حاضری دے رہا تھا تو دیکھنے والوں نے دیکھا، یوں لگ رہا تھا کہ ان سب نے داتا صاحب کو دیکھا ہوا ہے، ایسے لگ رہا تھا۔ اور پھر میں اس بات پر سوچ ہی رہا تھا تو پچھلے سال ہندوستان کی سرزمین پر، انڈیا میں، بریلی شہر میں امام احمد رضا فاضل و محدثی بریلوی علیہ رحمہ کے عرس میں جو رپورٹ آئی تھی اس میں لکھا تھا کہ کم و بیش 12 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی۔ وہ عرس مبارک بھی 3 دن جاری رہا۔
اور اس سے چند سال پہلے بریلی شریف کے صاحب سجادہ صدر الشریعہ حضرت قبلہ مفتی اختر رضا خان صاحب الازہری علیہ رحمہ، ان کا جنازہ ہوا ہندوستان انڈیا کے شہر بریلی میں۔ تو پورے انڈیا ہندو میڈیا نے یہ خبر دی تھی کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا۔ یہ آن دی ریکارڈ ہے۔ 3 دن تک جنازے کا رش شہر سے ختم نہیں ہوا تھا۔ تو میں گہری سوچ میں چلا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ یہاں آدمی رشتہ دار فوت ہوتا ہے تو لوگ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں، تم جاؤ میری جگہ جنازے میں شریک ہو آؤ، مجھے وقت ملا تو میں بعد میں جا کے افسوس کراؤں گا۔ تو ان سے نہ رشتہ داری، نہ کوئی خونی رشتہ، نہ کوئی نسب، تو اتنی محبت کہ ان کے جنازے میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ شریک ہوئے۔ داتا صاحب کے عرس میں 15 لاکھ آدمی نے سلام عرض کرنے کی سعادت پائی۔ اعلی حضرت کے عرس میں 12 لاکھ آدمی شریک ہو رہا ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث شریف موجود ہے جس میں ان سوالوں کا جواب موجود ہے کہ اتنے لوگ کہاں سے آئے اور کیسے آئے۔ ہمارے گھر میں یہ بالکل میرے ساتھ آپ اتفاق کریں گے، 4 یا 5 مہمان گھر میں آ جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ان کے کھانے کا بندوبست کرنا، ان کے بستر کا انتظام، ان کے آرام کا انتظام، تو یہ 15 لاکھ آدمی، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ان کے آنے جانے کے معاملات، ان کے رہنے سہنے کے معاملات، تو اسی تصورات میں نے گم ہو کر اس حدیث کو جب تصور میں لا کر غور کیا تو پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک عزت وہ ہوتی ہے جو زمین سے اٹھتی ہے، ایک عزت وہ ہے جو زمین سے اٹھتی ہے، وہ ناپائیدار ہے۔ جو زمین سے عزت اٹھتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ عزت ماند پڑ جاتی ہے، اور ماند ہی نہیں پڑتی، وہ عزت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس بندے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ پرائم منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو ملک کا، گورنر ہو، چیف منسٹر صوبے کا ہو، بس اتنی دیر تک عزت ہے جتنی دیر تک عہدہ ہے اور منصب ہے۔ جیسے ہی عہدہ ختم ہوتا ہے، منصب سے الگ ہوتا ہے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب منسٹر تھے تو آنکھیں جو ہیں ماتھے پہ رکھی تھی، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور جیسے ہی وزارت کا قلمدان ہاتھ سے نکلا تو پھر دکانوں پہ آ کر کہتے، سنا چاچا اور کی حال ہے، پھر ٹھیک ہو؟ گلیوں بازاروں میں پھرتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی بٹھانے کے لیے تیار۔ جب تک صاحب منصب تھے دعوتیں ہو رہی ہیں، کسی ہوٹل میں عشائیہ دیا جا رہا ہے، کسی ہوٹل میں ظہرانہ دیا جا رہا ہے، کسی ہوٹل میں منسٹر صاحب کو عصرانہ دیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی قلمدان چھنتا ہے وہ گلیوں میں مارے مارے پھرتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں، کیونکہ یہ عزت زمین سے اٹھی ہے۔ ایک عزت وہ ہے جو آسمان سے اترتی ہے، ایک عزت وہ ہے جو آسمان سے اترتی ہے، وہ زندگی بھر عزت قائم رہتی ہے، اور مرنے کے بعد اس عزت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا۔
کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی اس ملک کے صدر دنیا سے چلے گئے یا زندہ ہیں، عارف الوی کو لے لیں جو پاکستان کے صدر تھے، تو جب بھی ان کی کوئی بات کرے گا تو کیا کہے گا؟ عارف الوی پاکستان کے صدر تھے، عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ داتا گنج بخش تھے۔ کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ابو بکر صدیق تھے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ حضرت عمر فاروق اعظم تھے، اس لیے کہ وہ عزت ادھر سے اتری ہے اور یہ عزت جو ہے زمین سے اٹھی ہے۔ پریزیڈنسی سے ایوان صدر جسے کہتے ہیں، جہاں پاکستان کا صدر رہتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کی رہائش گاہ، انگلش میں پریزیڈنسی کہتے ہیں، ایوان صدر کہتے ہیں۔ اور جب تک وہ صدر رہیں گے تو گیٹ کے اوپر پریزیڈنسی پہ صدر کا نام لکھا ہوگا۔ آج کل آصف زرداری ہیں غالباً، تو انہی کا نام ہوگا۔ جیسے ہی عارف الوی رخصت ہوئے، نام کی پھٹی بھی اتر گئی۔ لیکن داتا گنج بخش ہوں یا اعلی حضرت ہوں یا حضور شیر ربانی ہوں، کیا ان کے وصال کے بعد ان کے نام کی تختی اتر گئی ہے یا اس کو اور چار چاند لگ گئے؟ یہی تو بات ہے، فرق یہی تو بات کا فرق ہے۔ ہر ایک کا معاملہ الگ ہے۔ یہ عزت اٹھی ہے ووٹوں سے، ایم این اے بنتا ہے، ایم پی اے بنتا ہے۔ جیسے ہی ایم پی ایم این اے کا وہ دور ختم ہوتا ہے تو پھر انہی لوگوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ پھر وہ جو نئے ایم پی آئیں گے یا ایم این اے آئیں گے، پھر ان کے نام کی تختیاں لگے گی۔ اگر گاڑی کے اوپر ایم پی ایم این اے کی تختی لگی ہوئی ہے تو اتنی دیر لگے گی جتنی دیر تک وہ ایم پی ایم این اے رہے گا۔ جیسے ہی اترے گا گاڑی سی بھی پھٹی اتر جائے گی جی۔ لیکن یہ اللہ والے ایسے ہیں، جب زندہ رہتے ہیں تو تب بھی انہی کی عزت و احترام ہوتا ہے، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی ان کی عزت و احترام قائم رہتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، قرآن مجید میں 28ویں پارے میں رب کریم نے اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ سورہ منافقون 28ویں پارے میں یہ آیت ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اور ساری عزتیں اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اور ساری عزتیں ایمان والوں کے لیے۔ وہ عزت عہدے کے ساتھ مشروط ہے، وہ عزت عہدے کے ساتھ مشروط ہے، لیکن یہ عزت جو ہے اس کا ڈائریکٹ اور براہ راست اللہ کریم کے فضل اور لطف و کرم سے ہے۔ اس کے لیے اس قرآن مجید میں ذکر کیا گیا انبیاء کرام کا، پھر اسی قرآن میں ذکر کیا گیا اولیاء کاملین کا۔ نبوت بھی ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک منصب ہے۔ جس طرح قرآن نبیوں کی عظمت کا پرچار کرتا ہے، اسی طرح قرآن ولیوں کی عزت کا بھی پرچار کرتا ہے۔ میں نہیں مانتا، لوگ کہتے ہیں جی وہ جیلم والے سے لوگ بڑے متاثر ہوئے ہیں۔ میں داتا صاحب گیا تو ایک نوجوان مجھے ملا، میں نے کہا یہاں کوئی جیلم کا اثر نظر آتا ہے مجھے؟ کوئی اثر نظر آتا ہے یہاں؟
شرک پور شریف عرس میں گئے، سیال شریف میں عرس گئے. میں نے کہا ہمارے ایسے ہی بے حوصلہ ہو جاتے ہیں. وہ جی جیلوں والا لے دے گیا. میں نے کہا بھائی میں سیال شریف گیا، گولڈا شریف گیا، میں نے تو پہلے سے زیادہ رش دیکھا ہے. میرا ایک دوست پولیس میں ہے، وہ داتا صاحب مجھے ملا، اس نے کہا جی اس دفعہ جو سی آئی ڈی کی رپورٹ ہے کہ اس دفعہ جو داتا صاحب کا عرس ہوا ہے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں پچھلے. ہماری سی آئی ڈی کی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ اتنا رش آج سے پہلے داتا صاحب کے عرس میں کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا اس سال عرس میں رش دیکھا گیا. آپ بھی وہ حدیث شریف سنیے، کوئی اگر بنوٹی بن کر وہ روپ دھار کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، چند دنوں میں اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. کوئی اسے پوچھے گا نہیں. بڑا سا تلے والا جبہ پہن کر، بڑی سی پگڑی باندھ کر، گلے میں 2 رومال لٹکا کر بندہ پیر نہیں بنتا. ایسا اگر کوئی روپ دھار کر بیروپیہ بن کر لوگوں کو لوٹنا چاہے گا، میں مسجد میں ذمہ داری سے قرآن سامنے رکھ کے کہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ چند دنوں میں اتنا ذلیل ہوگا کہ منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے. اس لیے کہ اس نے تو سارا روپ ہی دھارا ہوا ہے اور حقیقت کچھ بھی نہیں. اس کے لیے ایک حدیث شریف کا میں اور آپ اگر آج مطالعہ کریں تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ ہیں اصل حقائق اور یہ ہیں اصل اللہ والے. وہ کون ہیں؟ پھر لباس ان کی شناخت نہیں بنتا. وہ سلوار قمیض پہن کے آ جائیں ہے جی، وہ عمامے کے بغیر آ جائیں، کہ ان کی پہچان پھر وہ لباس نہیں، ان کی پہچان پھر وہ کردار، وہ اخلاق، وہ افعال، وہ تعلیمات، وہ ان کی پہچان بن جاتی ہیں. پھر وہ جیسا بھی لباس پہن کے آئیں لوگوں کے دلوں سے احترام نکالا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ عزت ادھر سے آئی. اور وہ حدیث شریف کا ایک ایک حصہ ایسا ہے کہ گھنٹوں اس میں اور آپ غور کرتے رہیں تو ہر مرتبہ اس حدیث سے نئے نئے موتی ہمارے سامنے آئیں. یہ داتا صاحب کو لے لیجیے، کیونکہ ابھی ان کا عرس گزرا، پھر اعلی حضرت کا عرس 25 صفر کو آ رہا ہے. آج 21 صفر المظفر ہو گئی، 25 صفر المظفر کو اعلی حضرت کا عرس ہے، جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، جتنے بھی اللہ والے ہیں. اور پھر 28 صفر کو نقش بندیوں کے مقتداؤ پیشواؤ امام ربانی قندیل نورانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عرس آ رہا. یہ جتنی بھی ہستیوں کے میں نے نام گنوائے ہیں، ان کی شخصیات کو حدیث کی روشنی میں اگر آپ سمجھیں کہ یہ فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتے ہیں. اولیاء اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی نفل عبادات، نفلی عبادات. ایک ہے نفل پڑھنا، ایک ہے نفلی عبادت کرنا. نفل پڑھنا اور شے ہے، نفلی عبادت بہت وسیع مفہوم ہے، اس میں ہر قسم کی نفلی عبادت آ جاتی. ہمارا دین یہ کہتا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں جب وہ فرضوں کی پابندی کرتے ہیں تو ان کی ذات میں نور پیدا ہوتا ہے، ان کی ذات میں نور پیدا ہوتا ہے. اور اللہ کے ولی جب نفلوں کی کثرت و رغبت رکھتے ہیں تو ان کی صفات میں نور پیدا ہوتا ہے، ان کی ذات میں بھی نور ہوتا ہے اور ان کی صفات میں بھی نور ہوتا ہے.
آپ دیکھیں نا کہ سورہ یونس میں آیت نمبر 62 میں اللہ کریم نے ان لوگوں کی عظمت جو بیان کی اور انہیں جو ٹائٹل دیا ہے وہ غور سے سمجھنے اور سننے والا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار آگاہ ہو جاؤ، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں دنیا میں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا. اور پھر اس سے اگلی آیت نمبر 63 سورہ یونس کی، اس میں ولیوں کی پہچان بیان کی. وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور زندگی بھر متقی رہے، زندگی بھر متقی رہے، پرہیزگار رہے. ولی کے لیے تقوی ضروری ہے. ولی کے لیے تقوی، جس کے پاس تقوی نہیں دل پر لکھ کے آج لے جاؤ. قرآن بتاتا ہے کہ جس کے پاس تقوی نہیں وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کوئی شوبدہ باز تو ہو سکتا ہے، کرتب دکھانے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن ولی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک اور آیت قرآن کی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ کریم نے اسی معیار کو دوسری آیت میں بھی بیان فرمایا. وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحب تقوی ہیں، اس کے ولی وہی ہیں. تو ولایت کا معیار تقوی ہوا نا. اب جو ولی ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہے؟ ان کی ایک نشانی میں اور قرآن شریف سے ہی عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک پوری طرح سے آپ اس مسئلے کو میں اور آپ مل کر قرآن سے سمجھیں، کیونکہ ہمارے پاس سرچشمہ ہدایت جو ہے وہ قرآن ہے. منبع ہدایت، منبع رشد و ہدایت قرآن ہے. تو کیوں نہ اس قرآن سے رجوع کریں؟ تو قرآن نے ہمیں ایک اور پہچان بتائی، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ لوگ ہیں ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں اپنے رب کے لیے، ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں اپنے، اور کیسے بسر ہوتی ہیں؟ سجدا وقیاما. کبھی ان کو رات کو دیکھو گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے، کبھی قیام میں نظر آئیں گے. یعنی ولی جو ہوتا ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے. عبادت، یہ جو یبیتون کا لفظ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سحر خیز ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، شب زندہ دار ہوتا ہے. وہ اپنی راتوں کو زندہ رکھتا ہے، تابندہ رکھتا ہے. کس سے؟ اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت سے. وہ اللہ کے ذکر سے اور اس کی عبادت سے اپنی راتوں کو تابندہ اور زندہ رکھتا ہے. نفلوں کی کثرت و رغبت، نمازیں تو صرف 5 ہیں فرض. یہ رات کو جو قرآن میں آیا کہ راتیں گزارتے ہیں، بسر کرتے ہیں قیام میں اور سجدے میں، تو یہ کون سی عبادت ہوتی ہے؟ نفلی. اب حدیث سنیں گے تو لطف آئے گا. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ فرضوں کی پابندی کے بعد جب نفلوں کی کثرت اور رغبت رکھتا ہے، فَأَحْبَبْتُهُ، مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے، مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے. یہ میم کے اوپر پیش نہیں، محبت لفظ غلط ہے، محبت میم کے اوپر زبر ہے، پروننسیشن ٹھیک ہونا چاہیے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں درود شریف پڑھو، یہ بھی پروننسیشن غلط ہے، دال کے اوپر پیش ہے درود شریف.
درود شریف لفظ غلط ہے، درود شریف، اسی طرح اس کی بھی اصلاح کریں۔ اب یہ جو اللہ والے ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں اپنے رب کے لیے، اور کیسے بسر ہوتی ہیں؟ اللہ کی عبادت و ذکر میں ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں، اور پھر جب یہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے، فرائض کی پابندی سے ذات میں نور آتا ہے، اور نفلی عبادت کی کثرت و رغبت سے صفات میں نور آتا ہے۔ جب اس کی ذات میں بھی نورانیت آتی ہے، صفات میں بھی نورانیت آتی ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر وہ میرے اتنا قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے کہ مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ اچھا، جس کو اللہ کو جس سے محبت ہو جائے، دو پہلو ہیں، ایک بندے کو اللہ سے محبت ہے، بندے کو، اور ایک ہے اللہ کی بندے سے محبت۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا ذکر ہے۔ ولی کے ماتھے پہ، سر پہ سینگ نہیں ہوتے، معیار کو سمجھیں اور ان نشانیوں کو دیکھا کریں۔ ہر چیز کی جانچ پرکھ کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں آپ پرکھتے نہیں ہیں۔ پرکھ ضروری ہے، یہ دین سے کہتا ہے، اور وہ پرکھ کیا ہے؟ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب بندہ ہو جاتا ہے، بے نیاز رب فرماتا ہے فاحببتہ، مجھے اپنے بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ کو اگر کسی سے محبت ہو، محبت کا ایک اصول عرفاء نے بھی بیان کیا، وہ کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کبھی کی نہیں جاتی، کر کے دیکھ لیں نہیں ہوتی، محبت ہو جاتی ہے، اور اللہ کو بھی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا فاحببتہ، مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہمیں جس سے محبت ہو، ہمیں جس سے ہو جائے، ہوتی نہیں، ہو جاتی ہے، ہو جائے تو ہم پھر نہیں چاہتے کہ میرے محبوب کو کوئی اور دیکھے، میرے محبوب کو کوئی اور دیکھے، اور میرا محبوب میرے سوا کسی اور سے بات کرے۔ محب کبھی گوارا اسی رقیب تو کہتے ہیں۔ لیکن سنیے اللہ والوں کی شان، اللہ کو جب محبت ہوتی ہے نا تو اللہ کیا کرتا ہے پھر؟ دعا جبرائیل، بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، بڑی مزیدار اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایسے دل میں سکون ملتا ہے کہ اتنی شان ہے ان مزارات میں آرام فرما اولیاء اللہ کی۔ اللہ پھر جبریل کو بلاتا ہے۔ ہمیں کسی سے محبت ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی اور محبت نہ کرے، لیکن اللہ کا یہ دستور ہے، حدیث بتاتی ہے، اللہ جبریل کو بلاتا ہے، رب فرماتا ہے جبریل، جبریل عرض کرتے ہیں جی رب جلیل، بلا کر رب فرماتا ہے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اور جبریل جاؤ آسمانی مخلوق میں بھی اعلان کرو اور زمینی مخلوق میں بھی اعلان کر دو کہ رب ذوالجلال کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو، زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ آستانہ لیا حضور محدث عبدالوی رضا۔ ہاتھ کیوں چومتے ہو تم ان کے؟ کہتے ہیں ان کے
اچھا وہ عجیب تماشا ہے، پوچھنا تو اس سے چاہیے جو کام کرے، پوچھنا چاہیے آپ چومنے والوں سے کہ تم کیوں چومتے ہو، لیکن یہاں پوچھتے ہیں کہ لوگ آپ کے ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ بھائی جو چوم رہا ہے اس سے پوچھو کہ کیوں چومتے ہو؟ ہر ایک کے تو ہاتھ آپ چومتے نہیں، ہم بھی ہر ایک کسی کا ہاتھ نہیں چومتے، اور جب چومتے ہیں تو کیوں چومتے ہیں؟ کہ اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ پھر میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا، اساں کدی ہاتھ شچ نہیں چومے پیران دے، اسی نہیں چوم دے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جب شیخ کامل اللہ کا صحیح ولی، 1 نمبر 2 نمبر نہیں، 1 نمبریہ پیر جب آتا ہے، اسی بندے کو میں نے ہاتھ بھی چومتے دیکھا، پاؤں بھی چومتے۔ میں نے کہا بھی تم تو کہتے نہیں اسیر کا دن ہی ہاتھ شچ چومے پیران دے، میں نے آج تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں مینوں بھی نہیں پتہ کی ہوا ہے۔ میں نے کہا پتہ لگنا بھی نہیں، اس لیے کہ حدیث بتاتی ہے، جبریل اعلان کرتا ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری شریف میں، زمین والو تم بھی محبت کرو، آسمان والو تم بھی محبت کرو، اور یہ آواز روحوں تک پہنچتی ہے۔ ابھی جو روحیں دنیا میں نہیں آئیں، جو بچے آپ کے ابھی پیدا ہوں گے، اللہ آپ کو نیک اولاد دے، روحیں تو عالم ارواح میں ہے نا، عالم جس روح کو وہ عالم ارواح میں ہو یا آپ کے جسم میں روح ہے، جب اس روح تک جبریل کا یہ اعلان پہنچتا ہے، پھر وہ بندہ اس اللہ کے ولی سے محبت شروع کر دیتا ہے۔ جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہاں وہ رہنے والا، حیدرآباد کا، کہاں جا کے گولڑا شریف بیعت ہو گیا۔ میں نے کہا یار تم اتنی دور رہتے ہو، گولڑا شریف بڑی دور جا کے بیعت ہو۔ پھر جب میں نے غور کیا تو پتہ یہ چلا یہ بھی اللہ نے حصہ رکھا ہے، ہر بندے کا حصہ کہیں نہ کہیں رکھا ہے، اور جہاں جہاں حصہ رکھا ہے بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے، بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے، جبریل اعلان کرتا ہے، آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو، زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو، تو پھر اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، اور اس کا جب جنازہ اٹھتا ہے تو جنازے میں ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ، ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ۔ اس لیے لوگ سمجھے نہیں اس بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں، ولی کا ہر کمال اس کا ذاتی نہیں ہوتا۔ سن لو عقیدہ جو ہے، غلط فہمی دور کرو، جو باتیں لوگ آپ کو سناتے ہیں غلط کہتے ہیں، ولی کا وہ ذاتی کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، وہ اللہ کی، وہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے، پھر عشق نے لاچار کیا، دل نے مجبور کیا، میں گناہگار نہ تھا میرے دل نے گناہگار کیا۔ وہ جو دل میں محبت ڈالتا ہے، کون ڈالتا ہے؟ اللہ کریم ڈالتا ہے۔ جیسے ایک سیرت کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جب حبیب یمنی کو بلایا تھا ابو جہل نے، یمن کا بادشاہ تھا، اس نے کہا تھا کہ ہمارے مکے میں ایک جادوگر ہے حضور کے بارے میں، معاذ اللہ، جو بندہ اس سے ملتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں جادوگر چاہیے۔ یمن کا بادشاہ یمن سے نامی گرامی جادوگر لے کے آئے، استاذ جادوگر، شاگرد جادوگر نہیں، استاذ قسم کے جادوگر لے کے آیا حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب جب مقابلے کے لیے یمن کا بادشاہ آیا نا، وہ حبیب اس کا نام تھا، حبیب یمنی، اس نے کہا کہ میری ملاقات تو کراؤ، جو تم کہتے ہو جادوگر ہے مکے میں۔
نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے تو وہ حبیب یمنی نے جادوگروں سے کہا بھائی اس کا مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم چیک کریں گے، پہلے ہم کہ جادوگر ہیں یا واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ابو جہل نے کہا وہ انہیں گمان ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا میں انہیں تو انہوں چیک کر دینا۔ کیسے چیک کرو گے؟ اس نے کہا کہ آسمانوں پر جادو نہیں چلتا۔ تمام جادوگر متفق اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی استاذ جادوگر اس مسئلے پہ اکٹھے ہیں کہ آسمانوں پر جادو، اور تم یہ کہتے ہو جادوگر ہیں۔ ہم نے سوال ہی ایسا کرنا ہے جس کا تعلق آسمان سے ہوگا۔ اگر انہوں نے پورا کر دیا پھر شرم اور حیا کرنا، پھر انہیں جادوگر نہ کہنا، اللہ کا رسول مان لینا۔ اس لیے کہ آسمانوں پہ جادو، جب سرکار تشریف لائے نا تو ابو جہل نے پتہ کیا کہا؟ ابو جہل نے کہا کہ ایک اور بڑی بات ہے، وہ جب بھی آتے ہیں نا مسلمانوں کے نبی، جب بھی آتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بزرگوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ بزرگ آندے تسی اٹھ کے کھلوندے کیوں؟ بھائی وہ اللہ تعالیٰ تعظیم ڈالتا ہے اور خود احترام کرنے کو دل کرتا ہے کہ اللہ کا بزرگ آ رہا ہے، ولی آ رہا ہے، کھڑے ہو کے استقبال کریں، اس لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے سیرت کی، ابو جہل نے ایک ایک استاذ جادوگر کے کان میں جا کے کہا، کان میں کہا کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ دیکھو وہ یہ ہیں محمد، وہ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ رہے ہیں۔ وہ جیسے ہی آتے ہیں سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک ایک کو کہتا ہے خیال رکھی کھلونا نہیں ہوں۔ پھر اگلے کو کہا او پکی پکی پیڑی گل، کھڑے کھڑے نہیں ہونا، وہ آئے تھے نہیں کھلونا۔ وہ پیڑی پکی باتیں کر کر کے نا مطمئن ہو گیا کہ اب مزہ آئے گا، جب حضور آئیں گے تو یہ تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا، معاذ اللہ۔ نیت خراب تھی نا۔ اب اللہ کریم نے ہر ایک کی بالکل اس کے پیچھے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی سرکار داخل ہوئے نا، جیسے ہی داخل ہوئے سب کو کانوں سے پکڑ کر فرشتوں نے کھڑا کر دیا۔ یہاں سے پکڑ کے، اور جب بات چیت شروع ہو گئی، حضور بیٹھے تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب جب بات چیت شروع ہوئی تو جادوگروں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ نے مجھے سچا رسول بنا کے بھیجا۔ اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا پھر رسول اور نبی کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کو معجزہ دکھائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے نہیں دکھاتے، معجزہ سائل کی مرضی سے دکھاتے۔ تم بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ رات کا وقت تھا، چاند چمک رہا تھا۔ اس نے کہا یہ جو چاند چمک رہا ہے نا، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ، اسے کہتے ہیں شق القبر۔ یہ معجزہ وہ ہے جس کو عرش والے رب نے قرآن میں بیان کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس شہادت کی انگلی سے چاند کو ایسے کیا، ایک حصہ پہاڑی کی اس طرف ہو گیا، دوسرا پہاڑی کی اس طرف ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا چاند۔ اب وہ تو حیران رہ گیا حبیب یمنی، لیکن ابو جہل کے اندر چونکہ خواصت تھی، سب سے بڑا حضور کا دشمن تھا، وہ اس جادوگر کے کان میں آ کے کہتا ہے آہستہ سے، تاکہ حضور نہ سنے،
کہتے ہیں ان سے کہیں جیسے توڑا ہے ذرا جوڑ کے بھی دکھائیں، جیسے دو حصے کیے ہیں، دو ٹکڑے کیے ہیں، دونوں ٹکڑوں کو ذرا ملا کے بھی دکھائیں، جوڑیں تو صحیح۔ ابو جہل نے اس سے کہا، حبیب سے، حبیب یمنی نے کہا کہ آپ نے دو ٹکڑے تو کر دیے، اب اس کو آپ کیا جوڑ کے دکھا دیں گے؟ حضور نے فرمایا ہمارا کیا جاتا ہے، ہم جوڑ کے دکھا دیتے ہیں۔ اس شہادت کی انگلی سے اس ٹکڑے کو، چاند کے حصے کو اشارہ کیا، جدھر جدھر حضور کی انگلی ہل جاتی تھی چاند ادھر جا رہا تھا۔ اسی لیے امام نے کہا کہ چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباں تمہارے لیے۔ اور ادھر سے اشارہ کیا تو چاند کا ٹکڑا ادھر آیا، اور اس طرح چاند کے ٹکڑے کو یوں اشارہ کیا، جدھر انگلی جا رہی تھی چاند بھی ادھر آ رہا، دونوں ٹکڑے آ کر کے مل گئے، توڑ کے بھی دکھا دیا اور جوڑ کے بھی۔ اب بڑے مزے کی بات ہے، ابھی بھائی یمنی نے کہا کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، اس نے کہا ڈوب کے مر جا۔ بے حیا کہیں کا، بے غیرت کہیں کا، کہتا ہے جادوگر ہیں۔ اس نے کہا یہ جادوگر، آسمانوں پہ تو جادو چلتا نہیں، انہوں نے چاند کو توڑ کے بھی دکھایا، جوڑ کے بھی دکھایا، لگتا ہے یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اس نے بلایا تھا حضور کی عداوت کے لیے اور دشمنی کے لیے، لیکن اس کی امیدوں پہ ایسا پانی پھر گیا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حبیب یمنی مسلمان ہو گیا۔ اب جب حضور تو تشریف لے گئے، بات ختم ہو گئی، دودھ کا دودھ، پانی کا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ لیکن مجھے بتائیں کہ سب کچھ دیکھ کر ابو جہل ایمان لایا تھا؟ ہے جی؟ کلمہ پڑھا تھا؟ ثبوت آنکھوں سے دیکھ نہیں لیا تھا؟ آج بھی یہی نسل کی بھی یہی عادت ہے، جتنے مرضی دلائل دیں، جتنی مرضی بات کہیں، ماننے والے بے ایمان نہیں ہیں، وہ اپنی ضد پہ اڑا ہے، ضد پہ کوئی ثبوت کو نہیں میلاد مناندہ۔ کہاں لکھا ہے میلاد؟ میں چند سالوں سے میں نے رخ بدل لیا ہے تقریروں کا، میں نے کہا یہ چھوڑ دو، کہاں لکھا ہے، بس ایک ہی جواب دیا کرو، یا رسول اللہ کہنے والوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ ہم نے بڑے مناظرے کیے، بڑی بحثیں کی، ہم نے کہا چھوڑو، دفع کرو، بات ختم کرو، ہمارے مقدر میں لکھا ہے تو مناتے ہیں، بات ختم۔ اب جب حضور تشریف لے گئے نا تو ابو جہل نے پتہ ایک ایک جادوگر ہو سکے، میں جو تانوں آکھیا سی بھی انہاں ہونا تے کھلونا نہیں، تسی سارے ہی کھلو گے، تانوں بنی کی، تانوں کی ہویا، کی بنیا تانوں؟ میں بڑی پیڑھی پکی کیتی سی بھی جدوں آئے نا محمد بن عبداللہ، وہ تو نبی نہیں مانتا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، کھلونا نہیں۔ انہوں نے کہا سانوں ہی نہیں پتہ لگا، انج لگا ہے دواں کنا تو پھڑ کے کسے کھلار چھڑیا۔ انہوں نے کہا پتہ ہمیں بھی نہیں چلا، ایسے ادھر سے بھی کسی نے پکڑا، ادھر سے بھی، اس نے کھلو مرو۔ اب یہ سب نظام ہے رب کا۔ اچھا، یہ کئی لوگ اس سے بہت حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ ایک قوم کا سردار آیا نبی پاک سے ملنے کے لیے، وہ مسلمان نہیں تھا، حضور سے کسی کام آیا بات کرنے کے لیے۔ جب اس کو آتے دیکھا، پتہ چلا فلاں قوم کا سردار آ رہا ہے، اپنی قوم کا سردار آ رہا ہے۔ حضور نے سب صحابہ سے فرمایا کہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے،
جب یہ مجھے ملنے کے لیے آئے سب نے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا ہے، سب نے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں، میرے آنے پہ آپ سب کھڑے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی پاک کی تعلیم ہے، ہمارے نبی پاک کی تعلیم ہے، یہ اپنی قوم کا تو سردار ہے نا، اپنی قوم کا، جب اس کی قوم اس کی عزت کرتی ہے، وہ مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے، محمد رسول اللہ کو ملنے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تم بھی اس کے اعزاز میں کھڑے ہونا۔ بس حضور کا یہ اخلاق دیکھا تھا تو اس قوم کے ایک کثیر تعداد جو ہے وہ اسلام لے آئی تھی۔ یہ ہے معاملات، یہ عزت ایک زمین سے اٹھتی ہے، ایک عزت آسمان سے اٹھتی ہے، اور جو آسمان سے عزت اترتی ہے وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دینے والا رب ہے، وہ دینے والا۔ یہی حال ان اولیاء کاملین کا، دنیا دار کی عزت مرنے کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہے، کوئی پوچھتا نہیں، کبھی ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ لیکن یہ اولیاء اللہ جو ہیں، جب بھی ان کے وصال کی تاریخیں آتی ہیں تو عرس ہوتے ہیں، لاکھوں ہزاروں لوگ عرس کی محفلوں میں جاتے ہیں، ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کا ذکر اذکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزتیں دینے والا ان کو رب کریم ہے۔ اور میں شاید آپ کو یہ بات پوری طرح نہ سمجھا سکوں، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں جسٹس تقی عثمانی، ان کا ایک کلپ ہے، وہ ہماری آئی ڈی پہ بھی ہے، ہمارا جو فیس بک پیج ہے نا ادارے کا، اس پہ بھی وہ تقریر کا کلپ میں نے چڑھوایا، میں نے کہا اسے، اور وہ ملین لوگوں نے دیکھا ہے الحمدللہ، اور جنہوں نے دیکھا ہے ان کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھئی یا رسول اللہ کہنے والے تو مانتے ہی ہیں، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جیسے دیوبندیوں کا شیخ الاسلام، دیوبندیوں کا پاکستان میں سب سے بڑا مفتی اعظم پاکستان اسے کہتے ہیں، تمام دیوبندی، وہ آپ دیکھ لیں کلپ اور سن لیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ بھی ذرا سرچ کریں، کیونکہ آپ جب خود سنیں گے اپنے کانوں سے تو آپ کو لطف اور آئے گا۔ وہ کہے گا کہ اللہ کے ولی، اللہ والے جب فوت ہوتے ہیں، مرتے ہیں، تو مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہیں، ان کا فیض ختم نہیں ہوتا، اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا۔ کئی گنا وصال کے بعد ان کے فیض میں کئی گنا، اور ساتھ وہ مسکرا کے پتہ کیا کہتے ہیں، وہ آگے سارے دیوبندی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اب یہ کہیں گے کہ میں موحد نہیں رہا، ساتھ مسکراتا بھی ہے، مسکرا کے کہتا ہے دوسرے مولویوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اب یہ کہیں گے کہ موحد نہیں رہا، کہ میں توحید والا نہیں رہا۔ اس نے کہا نہیں، حقیقت ہے، اور یہی تو ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کلپ کے اوپر کسی دیوانے نے، ہم نے تو اس پہ فیس بک پہ اپلوڈ کیا، کسی دیوانے نے وہ جو کمنٹس اس پہ لکھے ہیں بڑے پیارے، اس نے کہا مولوی صاحب یا رسول اللہ کہنے ساری زندگی ہی بات تو سمجھاتے رہے ہیں، چلیں شکر ہے کہ دیر سے سمجھ آئی، آپ کو کچھ سمجھ تو آ گئی۔ اچھا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا، کیا کہا ہے اس نے، سنے ذرا غور، یوں انگلی کا اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے دینے والی ذات تو ایک ہی ہے۔ اس کلپ میں جسٹس تقی عثمانی کہتے ہیں دینے والی ذات تو ایک ہی ہے، یوں اشارہ کرتا ہے دینے والی ذات تو ایک ہی ہے، لیکن وہ سبب اور واسطہ بنا دیتی ہے، وہ سبب اور، یہ ابھی ان کا کلپ سنا رہا ہوں، جیسے ایک استاد شاگرد کے لیے واسطہ بنتا ہے، ایک پیر مرید کے لیے دعا کرتا ہے،
اور شیخ اپنے چاہنے والے کے لیے دعا کرتا ہے. کسی کو کوئی سمجھا دیتا ہے تو دینے والا تو ایک ہی ذات ہے، لیکن وہ کسی کو واسطہ بنا دیتی ہے. یہ واسطہ ہے، دینے والا رب ہے، لیکن سب اللہ کے نیک بندے، ولی، نبی، رسول و پیغمبر ہو، اللہ کے ولی، یہ واسطہ بن جاتے ہیں. ان کے واسطے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی مدد و نصرت فرماتا ہے. اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کہ ولی کی ہر شان ذاتی نہیں ہوتی، عطائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا. کن کو؟ اولیاء کاملین. ان اولیاء کاملین میں یہ چیدہ چیدہ باتیں تھی جو ان کے بارے میں ابتداءً جاننا ضروری تھی. اب یہ کیسے دیتے ہیں اس کے لیے میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اس آیت نے بہت سارے مسائل حل کر دی. یہ آیت اگر زبانی آپ کو یاد ہو جائے تو بڑا مزہ آئے گا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ محسنین کے پاس. محسنین کے پاس کیا ہے؟ اللہ کی. اب یہ محسنین کون ہیں؟ اولیاء اللہ، احسان والے. اور احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل ہے بخاری میں، مل احسان. حضور احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا. فَإِن لَّمْ يَكُنْ فَإِنَّهُ يُرَاقُ. اگر تیرا یہ تصور نہیں تو کم از کم یہ تصور اور مراقبہ پختہ کر کہ اللہ تو تجھے دیکھتا ہے نا. جن کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ محسنین کے پاس. ان کے پاس اللہ کی رحمت ہے. وہ اللہ کی رحمت جو رب نے انہیں دی ہے اس سے اٹھا کر جس کو چاہے حصہ دے کے بانٹ دے. وہ اتنا سا راز ہے یار. رحمت رب کی ہے ان کے پاس. یہ ولی کی مرضی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رحمت اٹھائے اور جس کو جتنی مرضی حصہ دے. بانٹتے ہیں اولیاء اللہ. واسطہ اور ذریعہ درمیان میں اللہ بناتا ہے. اور یاد رکھیے بڑے بڑے اولیاء اللہ اس دنیا میں آئے، لیکن ہمیں آج چونکہ یوم رضا منا رہے ہیں، میں اپنے بیان کا آخری جو حصہ ہے جس پہ میں ختم کر رہا ہوں، یہ تو قرآن حدیث سے واضح کرنا مقصود تھا کہ یہ ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن میں جا بجا، نبی پاک نے حدیث شریف میں جا بجا ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو جگہ جگہ اللہ کریم نے بیان فرمایا اور نبی کریم نے بیان فرمایا. یہ جو امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ ہیں، ان کی وجہ سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بریلوی ہیں، یہ بریلوی ہیں. یہ میری بات بڑی غور سے سننی ہے. لوگ سمجھتے ہیں بریلوی ایک فرقہ ہے کوئی. ہم بریلوی کوئی مسلک نہیں. بریلوی کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے نہ کوئی مسلک ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مسلک کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت یہ ہمارا مسلک ہے، یہ عقیدہ ہے. یہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے آج تک جو عقائد و نظریات یا رسول اللہ کہنے والوں کے ہیں، یہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے لے کر آج تک امت میں یہی عقائد اسلامیہ چلے آ رہے ہیں. تو پھر آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ ہم خود مسجدوں پہ لکھتے ہیں بریلویوں کی مسجد ہے. میں نے کہا لوگوں نے ہمیں کہا
لوگوں نے ہمیں بریلوی کہا تو ہم نے اسے قبول کر لیا. ہم نے اسے قبول اس لیے کیا کہ اچھا ہوا ہماری نسبت ایک اچھے شخص کی طرف کر دی. اہل سنت مسلک عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے. بریلوی نہ کوئی مسلک ہے نہ کوئی عقیدہ ہے. اس لیے کہ بریلی ایک شہر ہے ہندوستان کا جہاں اہل سنت کا ایک امام پیدا ہوا. ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے امام اہل سنت. امام، وہ تو ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے کسی نئی مسلک و عقیدے کے بانی نہیں ہیں. عقیدہ تو 1400 سالہ پرانا آ رہا ہے. اور وہ جو اہل سنت کے میرے اور آپ کے امام ہیں، نام ہے ان کا احمد رضا. اعلی حضرت کے نام سے مشہور ہوئے. نام ہے ان کا احمد. اسی لیے ان کا جب عرس مناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آج ہم یوم رضا منا رہے ہیں، یوم اقبال منا رہے ہیں، اقبال ڈے، یوم قائد اعظم منا رہے ہیں. تو ہم یوم رضا مناتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت کے امام کا دن منایا جا رہا ہے. یہ ہمارے امام ہیں اور یہ ہیں مجدد. امام احمد رضا کیا ہیں؟ اور مجدد 100 سال بعد پیدا ہوتا ہے. مجدد ایک صدی کا مجدد ہوتا ہے، پوری صدی کا. اور مجدد 100، حدیث شریف ہے نبی پاک نے فرمایا صدی کے سرے پر، کنارے پر پیدا ہوتا ہے 100 سال کے بعد. جو دین کی تجدید کرتا ہے، تجدید کرنے والے کو کہتے ہیں مجدد. اور تجدید کو انگلش میں کہتے ہیں ری نیو کرنا. ری نیو، یہ لائسنس ڈرائیونگ ہو یا اسلحے کا، آپ جب ریلیو کرانے جاتے ہیں نا تو اس کھڑکی کے اوپر انگلش میں بھی لکھا ہوگا، اردو میں بھی. اردو میں لکھا ہوتا ہے تجدید لائسنس. تجدید ایک دین کی تجدید ہے، ایک لائسنس کی تجدید ہے. یعنی رینیو کرانا. مجدد وہ ہوتا ہے کہ زمانے کے حالات، تبدیلیاں، نئے نئے فتنوں کی وجہ سے جو گرد و غبار اڑایا جاتا ہے، دین کے دشمنوں کی طرف سے جو گرد و غبار اڑایا جاتا ہے اور دین کی شکل و صورت پر وہ گرد و غبار پڑتا ہے، اعمال پر، افعال پر. مجدد اس بد عقیدگی کے تمام گرد و غبار سے صاف کر کے دین کی اصل صورت ملت کے سامنے پیش کرتا ہے. اسے کہتے ہیں مجدد دین و ملت. مجدد دین و، اس لیے ہمارے جو امام اہل سنت ہیں نا احمد رضا، جن کا یوم رضا منا رہے ہیں، وہ کوئی مسجد کے صرف امام خطیب نہ تھے، مجدد وقت تھے. اور مجدد پوری صدی کا ہوتا ہے، 100 سال. اور اس کی ایک نشانی اور ہے، اس صدی کے آخری حصے میں پیدا ہوتا ہے، ایک صدی کے آخر میں پیدا ہوتا ہے یا دوسری صدی کی ابتدا میں فوت ہو جاتا ہے. مجدد کے لیے 2 صدیوں کا پانا ضروری ہے. 2 صدیوں کا پانا، ایک صدی کے آخر میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، دوسری صدی کے آغاز میں فوت ہو جاتا ہے. اعلی حضرت 1857 میں پیدا ہوئے. 1858 میں، 57 میں جنگ آزادی ہوئی تھی نا، 1857 کی جنگ آزادی. اس کے 1 سال بعد 1858 میں بریلی میں احمد رضا پیدا ہوا اور اللہ کریم نے اسے دین کے 72 علوم پر مکمل عبور عطا فرمایا. 72 علوم کا مکمل ماہر اور مکمل عبور 72 علوم پر. اور پھر اللہ کریم نے اس سے دین کی تجدید کا کام لیا. مجدد تجدید کی، دین کی 2 کام کرتا ہے مجدد. ایک تجدید کرتا ہے احیاء. احیاء کا معنی کہ حضور کے وہ طریقے
جو زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ کمزور ہو گئے اس مسئلے میں، ان پر وہ پابندی سے عمل کر کے، عمل کروا کے حضور کے ان طریقوں کو زندہ کرتا ہے، حضور کے ان طریقوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ مجدد کا کام ہے۔ اعلی حضرت نے تجدید بھی کی اور احیاء سنت بھی اسے کہتے ہیں، وہ سنتیں جن کو لوگ چھوڑ جائیں، مجدد آ کر ان سنتوں کا لوگوں کو پابند بناتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، خود عمل کرتا ہے، اس کا عمل دیکھ دیکھ کے لوگ اپنے عمل ٹھیک کرتے ہیں۔ تو یہ مجدد بھی تھے، مفسر بھی تھے قرآن کی تفسیر، محدث بھی تھے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے، حدیث کا علم پھیلانے والے، 72 علوم کے ماہر تھے۔ اور اللہ نے ان سے جو کام لیا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، چند ضروری باتیں انہوں نے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا کام کیا یہ فلاں بزرگ نے فلاں، آج جن کا دن منا رہے ہیں انہوں نے 1200 کتابوں کے مصنف، 1200 کتابوں کے مصنف، اور قرآن مجید کے مترجم، ترجمہ کیا قرآن شریف کا اردو زبان میں، اس کا نام ہے ترجمہ قرآن کا کنز الایمان، کنز فی ترجمۃ القرآن۔ 30 جلدوں میں علم فقہ کی ایک عظیم کتاب، جس کے 30 والیم ہیں، 30 جلدیں ہیں، فتاوی العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، 800 1000 صفحے کی ایک کتاب ہے، 30 جلدوں میں، فتاوی الرضویہ۔ پوری الماری کا خانہ بھرا ہوتا ہے، اور اوپر دیکھیں گے تو سب پہ لکھا ہے الفتاوی الرضویہ، 30 جلدوں میں۔ پوری دنیا سے لوگ فتاوی بھیجتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے، آپ فتویٰ لکھتے تھے، فتویٰ نویسی۔ آپ نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ 16 سال کی عمر میں لکھا تھا، 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید پڑھ لیا، اور 8 سال کی عمر میں علم نحو کی مشکل ترین کتاب ہدایت النحو جو عربی میں ہے، اس کی شرح بھی عربی زبان میں لکھی، اور 15 سال کی عمر میں تمام علوم سے مکمل تحصیل فارغ ہو گئے، 15 سال کی عمر۔ 16 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا، 1200 کتابوں کا مصنف، اور اتنے بلند پایا شاعر تھے کہ آپ کا جو نعتیہ دیوان ہے نا، اس کا نام ہے حدائق بخشش، بخشش کے باغات، اور جو ترجمہ ہے اس کا نام ہے کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ اور ان کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، ان ساری خوبیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ان کی ایک خوبی ایسی ہے جو تمام خوبیوں پر حاوی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے عاشق صادق تھے۔ ایسا عاشق رسول بر صغیر میں پیدا نہیں ہوا۔ ان کے کلام کو آپ دیکھیں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ 20 ادارے بھی مل کر وہ کام نہ کر سکے جو اکیلے بریلی کی سرزمین پہ بیٹھ کے احمد رضا نے کام کیا۔ چونکہ ہمارے وہ امام ہیں، ہمارے مجدد ہیں، لوگوں نے ہمیں کہنا شروع کر دیا یہ بریلوی ہیں، ہم نے اس کو قبول کیا ہے۔ قبول ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ قبول کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے، جے کر یار دے نا دا ملے مینا، جے کر یار دے نا دا ملے چولی پا لئیے تھلے سٹھیے نا، تو جے یار دے نا دی ملے سولی چوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ ہم نے کہا بھائی، ہم نے جھولی آگے کر دی، میں نے کہا لاؤ یہاں ڈال دو بریلوی، ہم نے قبول، ہماری جھولی میں ڈال دو، ہم قبول کرتے ہیں۔ ورنہ بریلی نہ تو عقیدہ ہے نہ مسلک ہے، مسلک ہے اہل سنت و جماعت۔
آپ ہمیں بریلوی کہتے ہو نا، ہمیں قبول ہے، ہم اپنی جھولی میں ڈالتے ہیں اس لیے کہ چلو ہماری نسبت تو اچھی کر دی ہے۔ شیخو پورے میں رہنے والا شیخو پوری، لاہور میں رہنے والا لاہوری، سیالکوٹ میں رہنے والا، بریلی میں رہنے والا۔ میں نے کہا ہم بریلی میں رہتے ہو تو نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بھی ایک نسبت ہے، جو بریلی میں پڑھا ہو، شاگرد ہو، ہم تو شاگرد بھی نہیں، وہاں پڑھے بھی نہیں، یا ہمارا پیر ہو وہاں، جیسے بیت ڈائریکٹ ہوتی، شرک پور شریف میں جو بیت ہیں وہ سب لکھتے ہیں شرک پوری بیت ہیں، تو بھئی ہم تو نہ وہاں مرید ہیں نہ وہاں شاگرد ہیں، اس لیے تو ہمیں بریلوی کیوں کہتے ہو؟ اس لیے مینا دیتے ہو کہ عاشق رسول سے نسبت ہے تو لاؤ ہماری جھولی میں ڈال دو، ہماری جھولی میں ڈال دو، ہمیں قبول ہے۔ ہم فخر سے کہیں گے بھئی ہم بریلوی ہیں۔ کیوں؟ بریلوی کا معنی ہے اس عقیدے والا جو صحابہ والا عقیدہ، بریلوی کا معنی ہے وہ عقیدہ جو قرآن کا عقیدہ ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کا۔ اور احمد رضا ایسی ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ سادہ ہیں بیچارے، اپنے مسلک کو آپ لوگ نہیں سیکھیں گے پڑھیں گے تو پھر باتیں سننی تو پڑیں گی لوگ۔ یہ عرسوں پہ ڈانس کرنا، بھنگڑے ڈالنا، ڈھول بجانا، چمٹے کھڑکانا، یہ اہل سنت کا مسلک، یہ اہل سنت کا مسلک۔ داتا صاحب یہ سب کچھ سڑک پہ ہم نے دیکھا، لیکن میں نے جمعرات کو لاہور میں ہمارا درس قرآن تھا، بابر صاحب گئے ہوئے تھے، اور ان کے یہ گواہ ہیں کہ میں نے وہاں کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک الگ فرقہ ہے، ان کا نام ہے ملنگ تلنگ، ونگیں ڈالنا، لوہے کے کڑے، زنجیریں ڈالنا، گلے میں 20-25 تسبیحاں لٹکانا، لمبے لمبے بال رکھنا، 6 مہینے نہانا نہیں، یہ ایک الگ فرقہ ہے، ان کا نام ہے ملنگ تلنگ، اور ملنگ تلنگ کا معنی ہے نماز روزے سے تنگ، یہ علیحدہ فرقہ ہے، اس کا اہل سنت سے تعلق۔ اور یہ میں اعلانیہ کہتا ہوں، کسی کا بھی عرس ہو، بابا فرید صاحب کا، سلطان باؤ کا، جس عرس پہ یہ کام ہوتے ہیں نا، میں علل اعلان کہتا ہوں یہ ہے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ۔ ان لوگوں سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہ، اہل سنت کا ان سے تعلق ہے نہ ان کا اہل سنت سے تعلق، کیوں؟ ان کا فرقہ ہی علیحدہ ہے، ملنگاں دا فرقہ ہے، بوٹیاں رگڑنیاں، پنگاں پینیاں، چرساں پینیاں، ان کے چہرے پہ رونق ہی نہیں ہوتی۔ ان کے داتا صاحب نے یہ کام کیا ہے، بابا فرید صاحب نے یہ کام کیا ہے، اور ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں لوگ، نتھی کرتے ہیں، اے سنیا دے پیر جی دیکھو میلے۔ میں نے کہا نہیں، یہ میلے یہ ملنگ کرتے ہیں، ہم عرس کرتے ہیں۔ عرس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ عرس میں کیا ہوتا ہے؟ نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اچھی اچھی نصیحتیں کی جاتی ہیں، اور لنگر شریف تقسیم کیا جاتا ہے، دربار شریف پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، سلام پیش کیا جاتا ہے۔ کہ یہ جی سجدے کرتے ہیں، میں نے کہا یہ ملنگ تلنگ کرتے ہیں، کوئی یا رسول اللہ کہنے بڑا سنی قبر کو سجدہ جائز ہی نہیں سمجھتا، حرام سمجھتا ہے، حرام۔ نوجوانوں میری بات آج دل پہ لکھ لینا، جب اہل سنت کا عقیدہ اور مسلک یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کریم کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، اور پھر یہ بتاؤ، کہتے ہیں قبروں کو سجدے کرنے والی قوم ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے عزت والی قبر کس کی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہزاروں نبیوں کی قبریں ہیں، لیکن پوری روئے زمین پر سب سے عزت و احترام والی قبر مدینے والے آقا کریم کی۔ تو جب حضور کی قبر کو ہم نہ سجدہ کرتے ہیں نہ جائز سمجھتے ہیں، تو کسی اور قبر کو ہم کیا سجدہ کرتے ہوں؟
یہ محض بہتان ہے، یہ محض الزام تراشی ہے۔ اور ہمارے جاہل لوگ اور ایسے لوگ مائک پہ ہمارے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو تمیز نہیں، بدتمیز ان کو میں کہتا ہوں، یہ بدتمیز لوگ ہیں، تقریر کرتے ہیں یا نقابت کرتے ہیں تو سوچتے نہیں کیا کہہ رہا ہوں، پاؤں پہ کلاڑی خود ہی مار رہے ہو، بے وقوف، نہ ہمارا مسلک نہ کہتے ہیں یہ حاجی صاحب بڑے پیر پرست ہیں، اور پھر جب ہم روکتے ہیں تو محفل والے کہتے ساڑی محفل خراب کر دی تھی۔ ہم نے 25,000 میں نقیب محفل بک کیا، میں نے ایک نقیب محفل کو وہیں روک دیا، میں نے کہا جو ہونا ہے ہو جائے گا، تقریریں کو ضروری نہیں، میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں، مجھ سے نہیں یہ سنا جاتا، یہ جو کچھ بک رہا ہے نا یہ غلط بک رہا ہے، ہم پیر پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں۔ کہتے اے حاجی صاحب جی نے، میں کہ 2000 دے 2 نوٹ واسطے بے ایمان ہو گئے، حاجی صاحب دی پٹھیاں تعریفاں شروع کر دی، حاجی صاحب جی پیر پرست نے، میں کہا بے وقوفا، یہ پیر پرست نہیں حاجی، خدا پرست ہے۔ اس طرح ہم کسی خبر کو، کسی پیر کو ہم سجدہ، تعظیم اور شے ہے، عبادت اور شے ہے۔ جو لوگ تعظیم اور عبادت میں فرق نہیں کرتے وہ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ عبادت اور چیز ہے اور تعظیم، قبروں کا احترام ہے، سجدہ حرام ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ، اہل سنت، قبروں کا احترام ہے اور سجدہ، وہ تو حدیث شریف میں ہے بھائی، بات ختم ہوگی۔ حضور نے فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا نا تو بیویوں کو حکم ہونا تھا اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ یہ بیویوں کو سمجھانے کے لیے کون سمجھائے، کوئی بیوی نہیں سمجھتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ خامند کی نظر میں بیوی کا یہ مقام ہے ہمارے دین میں کہ اللہ کریم کے سوا اگر سجدہ جائز ہوتا تو پیارے نبی پاک نے فرمایا ہر بیوی کو حکم ہونا تھا کہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کر۔ اتنا مقام ہے خامند کی نظر میں، بیوی کی نظر میں خامند کا ہمارے دین میں، لہذا یہ بہتان ہے۔ اب بریلی کے احمد رضا نے، لوگ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، میں نے کہا یہی تو اعلیٰ حضرت کی خوبی ہے نا، جہاں کھڑا کر گئے تھے وہاں کھڑے نہیں ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قبر کو چومو بھی نہ، کیوں؟ اس لیے کہ جو بے وقوف ہے، جس کو مسئلے کا ہی نہیں پتا، جس کو مسئلے کا، وہ کہے گا یہ شاید سجدہ کر رہا ہے، وہ چوم رہا ہے، دیکھنے والا کہے گا سجدہ کر رہا ہے۔ میرے امام نے روکا ہے، فرماتے ہیں بس دل میں احترام رکھو، قبر کے اوپر چڑھ کے مت کھڑے ہو، فرماتے ہیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نا، جس طرح زندگی میں بزرگوں کا ادب ہے، وصال کے بعد بھی ادب۔ یہ ڈھول ڈمکا، یہ ساری چیزیں اعلیٰ حضرت نے سختی سے فرمایا، شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی کام کسی بھی بزرگ کے عرس پہ جب کیا جاتا ہے صاحب مزار کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے نہ یہ کام کیا نہ یہ کام کرنے کا حکم دیا۔ جو کام داتا صاحب نے کیا عرس پہ وہ کرو تاکہ ان کی روح خوش ہو، تو جو کام انہوں نے نہیں کیا، جو کرتا ہے اس کا مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے یہ چیزیں سمجھنا اور جاننا۔ اب آؤ ذرا احترام کی طرف، احترام کی طرف دیکھیں ذرا۔ یہ جو احمد رضا ہے نا، احمد رضا، آپ دیکھیں مدینہ شریف گئے نا حج کرنے، آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ عبادت اور چیز ہے اور احترام، ذرا فرق سمجھو گے تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ پاؤں میں کانٹا چبھا تو آدمی کو کنڈا چبھے تو نکال کے پھینک دیتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اعلیٰ اس کو پاؤں میں کانٹا چبھا تو آپ نے نکال کر کے پھینکا نہیں، چوما۔ کس کیا؟ کنڈے کو مدینہ پاک کے چوما، چوم کر آنکھوں پہ رکھا، دونوں آنکھوں پہ رکھ کے نا اس کی کنڈے کی نوک دل پہ رکھی، کیونکہ یہ کوئی عام کانٹا نہ تھا، مدینہ طیبہ کا کانٹا۔
اب عبادت اور ہے اور تعظیم. استاذ زمن مولانا حسن رضا اعلی حضرت کے بھائی، وہ اس سفر حج میں ساتھ تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ اعلی حضرت نے یہ کام کیا ہے تو آپ کمرے میں جب گئے نا تو کاغذ قلم لے کے منظر کشی کی. وہ سنیے اور لطف اندوز ہوئیے ادھر، پھر آپ کو فرق واضح نظر آئے گا کہ عبادت اور شے ہے تعظیم. اب استاد زمن کہتے ہیں کہ بھائی جان احمد رضا نے کیا کر رہے تھے؟ گویا کہ کانٹے کو چوم کر آنکھوں پہ رکھ کے دل پہ نوک رکھ کے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خارے صحرائے نبی، اے خارے، خار دا مانا کنڈے، اے خارے صحرائے نبی پاؤں سے تیرا کیا کام. اے خارے صحرائے نبی پاؤں سے تیرا کیا کام. میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. اچھا یہ جو اعلی حضرت کا کلام ہے نا، اس میں یار لذت بڑی ہے. اچھا یہ جو استعارہ ہے نا، میری جان، اچھا ان لفظوں میں اتنا سرور ہے کہ مدینہ طیبہ سے، مدینہ عالیہ سے ہمارے امام اہل سنت کو کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، کتنا احترام تھا. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خارے صحرائے نبی پاؤں سے تیرا کیا کام. میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. تیرا راستہ تو احمد رضا کا دل ہے. کاش تو چبھتا تو پاؤں میں نہ چبھتا، احمد رضا کے دل میں آ کے چبھتا. اچھا اس سے ایک نتیجہ نکلا کہ جو شخص بریلی کا امام اہل سنت، مجدد، اعلی حضرت، عظیم البرکت، معید ملت طاہرہ، جو مدینہ شریف کے کانٹے کا اتنا احترام کرتا ہے، تو اندازہ لگائیے کہ وہ پھر حضور کی بارگاہ کا کتنا ادب کرتا ہوگا. وہ بھی سن لیجئے. بریلی شریف کے امام جب گئے نا مدینہ پر، کہتے ہیں کہ حرم کی زمین، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا وہ موقع ہے او جانے. اچھا پھر یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ساری خوبیاں ایک طرف، حضور کی محبت جو احمد رضا کے دل میں تھی نا، وہ ساری خوبیوں پر حاوی ہے. اس کی ایک مثال بڑی پیاری ہے. حج کیا نا میرے امام نے، تو لوگ بحث کر رہے تھے مکہ افضل ہے یا مدینہ. احمد رضا نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ مکہ نہ کہا کرو، مکہ مکرمہ کہا کرو. صرف مدینہ نہ کہا کرو، مدینہ منورہ کہا، مدینہ شریف کہا. ادب سکھایا. بریلی کے امام کا یہی خاصہ ہے. اب لوگ بحث کر رہے تھے حاجی آپس میں، اے جی حاجی جی مدینہ افضل ہے کہ مکہ؟ احمد رضا نے قلم توڑ دیا. فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. کہنے سی تیری گل من لینے ہیں، طیبہ افضل نہیں مکہ ہی بڑا. طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. کہتے میں تو مدینے سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تم نے ایسے ہی بات بڑھا لی ہے، یہ افضل ہے کہ وہ افضل. طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات. اچھا اس میں ایک حدیث اگر نہ سناؤں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور ہو سکتا ہے میں پکڑا بھی جاؤں کہ یہ تو یہی موقع تھا سنانے کا، تو کیوں نہیں سنائی. مجھے یہ بھی ڈر ہے اللہ مجھے معاف فرمائے. 1000 دفعہ میری توبہ. دعا سنانا میرا کام ہے، پھر اس سوال کا جواب خود بخود آپ کو مل جائے گا. یہ جو آپ بھی دکانوں پہ گھروں میں بحث کرتے ہیں جی مکہ افضل ہے یا مدینہ، مکہ افضل ہے یا، کئی لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں جی مکہ شریف میں ایک نیکی کریں تو 1,00,000 نیکی کا ثواب. بات ٹھیک ہے، بات
کہتے ہیں مکے میں ایک نیکی کریں تو 1,00,000 نیکی کا ثواب، ایک نماز پڑھیں 1,00,000 نماز کا ثواب، اور مدینہ شریف مسجد نبی میں ایک نماز پڑھیں 50,000 نماز کا ثواب۔ ٹھیک ہے، حدیث ہے یہ، وہاں 1,00,000 اور یہاں 50,000۔ لیکن حدیث سن کے پھر دل سے پوچھنا، کسی اور مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث سنانا میرا کام، پھر دل سے فتویٰ لے لینا، جو دل کہے پھر وہ مان لینا، وہ صحیح ہوگا، جو آپ کا دل کہے گا وہ صحیح ہوگا۔ حضور جب مدینہ شریف آئے نا تو حضور نے یوں ہاتھ اٹھائے، نبی پاک حضور نے دعا پتہ کیا مانگی، ذرا غور سے سننا۔ حضور نے فرمایا اللہ اے میرے رب کریم، جتنی برکتیں تو نے مکہ شریف میں رکھی ہیں اس سے دگنی برکتیں شہر مدینہ منورہ کو عطا کر۔ میں بحث نہیں کرتا، مجھ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے کہ جی وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب، یہاں 50,000 کا، وہ افضل ہوا یا یہ افضل ہوا، میں نے کہا اس کا جواب صرف حدیث سنانا میرا فرض اور ذمہ داری ہے، مسئلہ سمجھنا خود تیری ذمہ داری ہے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ جتنی برکتیں تو نے شہر مکہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی برکتیں شہر مدینہ منورہ کو۔ اور بریلی کے امام نے جب حج کر لیا نا تو امام پھر وہ میزاب رحمت ہے، بابر اقبال نوری آئے ہیں مدینہ شریف سے ہو کے عمرہ کر کے، ان سے پوچھیں کعبے کی چھت پہ جو پرنالہ لگا ہے اس کا نام ہے میزاب رحمت والا پرنالہ، وہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ اچھا مولوی کہتے ہیں کہاں لکھا ہے میلاد، اے جلوس کر دو کتنے لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں ایک آیت، یہ 30 سپارے کا قرآن ہے، ایک آیت نکال جس میں لکھا ہو کہ مکے کے اندر کعبے کے چھت کا پرنالہ سونے کا بنا ہو۔ قرآن میں نہ نبی پاک کی ایک حدیث ضعیف ہی لیا، حضور نے بھی نہیں فرمایا، تو پھر کی ثبوت ہے پرنالہ کیوں لایا جی؟ پھر کیسے بے وقوف لوگ ہیں، ہر گل ہی کتنے لکھی، میں تیرے ابا جی دا کی نام ہے آندہ کرم دین، میں کہ اس قرآن سے لکھا ہے تیرے ابا جی دا نام، کہتے اے جی کتنے لکھا ہے جی، کتنے لکھا ہے دسو؟ میں کہ یار کمال ہو گئی، پرنالہ سونے دا کدھرے نہیں لکھیا بھی کعبے دی چھت تے سونے دا پرنالہ لاؤ۔ اچھا قرآن پورے 30 سپارے کدھرے نہیں لکھیا کعبے دا دروازہ سونے دا بناؤ؟ تے بابر اقبال ہو کے آئے نے، حاجی بیٹھے نے، عمرہ کرنے والے بیٹھے نے، کعبے دا پورا دروازہ کئی من سونا ہے، کئی 100 من سونے نال کعبے دا دروازہ بنے، پرنالہ بنے، تے قرآن حدیث سے کسے جگہ نہیں لیکن پرنالہ بنے، دروازہ بھی سونے دا بنے۔ کدی کسے مولوی آکھے ہے کتنے لکھے ہے جی؟ اسے ایڈی بد قسمتی ہے جدو ربیع الاول دا مہینہ ہوندا جی کتنے لکھا ہے؟ ہن تسی بھی کچھ اکھاں کھولو، آکھو بھائی گل مکا، قسماں دا سیر کھا، ساڈے مقدر وچ لکھیا ہے، بس گل مک گئی۔ تے زیادہ کو بحث کرے انہوں آکھو لکم دینکم ولی دین، 30 سپارے بھی سورہ کافرون دی آیت پڑھ چھڑیا کرو، لکم دینکم، تیرا دین تیرے نال، ساڈا دین ساڈے نال۔ آلہ حضرت سانو تاں چنگا لگدے نے، سانو انہاں نبی پاک دا مؤدب بنا، سانو مدینے شریف دا ادب کرن دا چج سکھایا تے بریلی دی احمد رضا، سونے نبی پاک دا نام لین دا چج سکھایا تے احمد رضا نے، نہیں تے ساڈی تے بولی بڑی پیڑی ہے، ساڈی شیخو پورے دی بولی پتہ کی ہے؟ میں صرف اشارہ کیتا ہے جی سمجھ جاؤ، اللہ دا نبی کہندا ہے، اے شیخو پوریاں دی زبان ہے، شیخو پوری، شیخو پوری سمجھ گیا؟ وہ کی نبی کہندا ہے، میں تھے کالج پڑھدا ہوندا سا،
گورنمنٹ ڈگری کالج بھی تے میں اتوں بتی چوک تو بس سے بیٹھا، وہ کالج رش بڑا، تو میں انہاں کہا جی بتی چوک چلنے جمعہ بھی پڑھنا جا، وہ اتنے اسی آئے نا تو ادو اتلے سپیکر چلتے سن، بڑی آواز آوے جناب اللہ دا نبی کہندا ہے، اللہ دا نبی کہندا ہے، نبی نے آکھیا۔ میں کہ واہ بھائی واہ، یہ چنگا حضرت صاحب، یہ نبی پاک دا نام لین دا بھی چج نہیں ہے جی۔ وہ اتوں بس ٹوری نا جس ویلے تے اگے پرانے لاڑی اڈے کول مسجد غوثیہ کول مسجد گئی، تو اوتھے حضرت صاحب جمعہ پڑھان یعقوب صاحب، وہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں کہ بڑا فرق ہے بریلی دے احمد رضا دا، ساڈے تے احسان ہے سانو نبی پاک دا نام لین دا چج دسیا ہے۔ نبی کہندا ہے، نبی کہندا، نبی آکھیا، نبی آیا، نبی گیا، اے بولی سی۔ تے احمد رضا نے آکھیا وی شرم کر، رب بے نیاز ہو کے بھی قرآن چ اپنے محبوب دا جدو نام لیندا تے آندا انہو لقول رسول کریم۔ ساڈے مشہور نعت خان حافظ بھی نے ماشاءاللہ، انہاں نے پوچھو آیت ہے کہ نہیں، جے ہے تے پھر سمجھنا سجنا، انہو لقول رسول کریم، او بے نیاز رب ہو کے نبی پاک دا نام لیندا تے رب فرماندا انہو لقول رسول کریم، اے قرآن رسول کریم دا قول ہے۔ اچھا بے نیاز رب ہو کے نبی پاک دا نام لیندا تے رسول کریم آکھدا ہے، تے ایتھے شیخو پوری صاحب نے نبی کہندا ہے، نبی نے آکھیا، رسول آکھدا ہے، ایتھوں ہی بندے دا پتہ لگدا نا کہ کنا کو ادب ہے نبی پاک دا۔ لو جی احمد رضا دا دن اساں اج تا منایا، سانو تاں چنگا لگدا ہے سانو نے نبی پاک دا جان نثار بنایا۔ انہیں احمد رضا نے آکھیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ باقی ساریاں گلاں بھول گئے ہو، حضور نے کلمہ نہیں پڑھایا سانو۔ احمد رضا نے حج کیا نا، تو احمد رضا جو بڑا پر لطف کلام اعلی حضرت، کلام الامام امام الکلام، احمد رضا نے حج کیتا تے مکے شریف مدینے شریف وال تیاری ہوئی، فرماندے نے حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اچھا یہ اعلیٰ دڑا شیر ہے نا، کمال درجے دا، غور سے سن تو رضا، غور سے سن، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کعبہ آخدا ہے جے حضور دا روزہ ویکھنا ہی نا تے میریاں نظراں نال ویکھ، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا۔ اور اعلی حضرت دا کلام ایک شعر ایسا ہے کہ یا تے قرآن دے کسی آیت دا ترجمہ یا تفسیر ہوئے گی یا حدیث دی شرح ہوئے گی۔ اوہ اعلی حضرت دا کمال کر دی تھی اعلی حضرت نے، یہ شعر اعلی حضرت دا لیکن نام لینا لوگ چھڑ گئے نے، وہ اعلی حضرت دا نام نہیں لیندے ہیں، وہ اپنا آندے نے ساڈا شعر ہے، لیکن امام نے آکھیا انہیں جانا انہیں مانا۔ اچھا بعض نعت خان پڑھ دین انہیں جانا، نہیں یہ اس ویلے لکھیا جدو حضور دی زیارت ہو رہی سی۔ امام کہندے نے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور
فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ احمد رضا دی کیڑی کیڑی خوبی دا ذکر کریے، انہوں نے حضور دی محبت دا ایسا درس دیتا کہ انہوں دا لکھیا سلام پوری دنیا تے پڑھیا جاندہ ہے۔ اے سلام انہوں دا لکھیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور احمد رضا جس طرح علم ظاہر دے ذلوہ اولیاء تے فائز سن، ایویں علم باطن دے بھی ذلوہ اولیاء تے فائز سن۔ اور اللہ کریم نے انہوں نے جڑا نوازیا حضور دی زیارت نال، مدینہ شریف زیارت ہوئی نا، پھر احمد رضا کہندے نے پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، ہاں روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے۔ تو مدینہ شریف دی محبت، مکہ شریف کی محبت، یہ سکھانے والا بریلی کا احمد رضا۔ تو قرآن نے انہی علماء ربانیین کے بارے میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، جو صاحب، یہ قرآن کی آیت علماء کی شان میں آئی ہے، لیکن علماء ربانیین، علماء یہاں عالم سے مراد جو اپنے علم پر عمل کرے، اپنے علم پر، علم تقاضا کرتا ہے عمل کا، جو عالم اپنے علم پہ عمل کرتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے۔ ایک ہے باعمل اور ایک ہے بے عمل۔ بے عملی تباہی پھیلاتی ہے، اور باعمل آدمی ہو تو اس کو ترقی ملتی ہے، عروج ملتا ہے، اللہ عزتیں دیتا ہے، درجات بلند کرتا ہے۔ انہی اولیاء کاملین میں سے داتا صاحب ہیں، انہی میں سے امام ربانی مجدد الفسانی ہیں، انہی میں سے بریلی کے احمد رضا ہے، اور انہی میں سے ایک لاہور کا قلندر ڈاکٹر اقبال ہے۔ کیونکہ یہ تین شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو میں نے بڑا پڑھا، اور تینوں میں قدر مشترک جو نظر آئی وہ محبت رسول ہے۔ ایک پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی، ایک اعلی حضرت بریلوی، اور ایک علامہ اقبال۔ اقبال نے بھی وہی بات کی جو میر علی شاہ نے کی، میر علی شاہ نے جو بات کی وہی اعلی حضرت، کیونکہ سب ایک ہی نظریے کے حامل۔ اور ساڑھے عقیدے ہوں وکھرے وکھرے ہو گئے نا ہر ایک دے، ان کا عقیدہ ایک ہی تھا۔ لو جی ایک تینوں حضرات کا کلام برکت کے لیے۔ ڈاکٹر اقبال نے تو بڑے ایک ہی شعر میں کمال کر دیا نا، ویسے تو ان کا کلام ایسا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لیکن ان کے کلام میں سے یہ شعر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، مغز قرآن، مغز قرآن روح ایمان جانے دی، مغز قرآن روح ایمان جانے دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کو جب حضور کی جاگتے ہوئے زیارت ہوئی نا تو کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ۔ اچھا یہی بات جو پیر میر علی شاہ صاحب نے کہی، ڈاکٹر اقبال نے، میرے امام نے جو کہا ہے نا، یہ آج کی محفل میں یوں سمجھ لیں کہ یہ پیغام اعلی حضرت ہے جو آپ کے نام ہے، یہ اعلی حضرت کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ اعلی حضرت کا کمال درجے کا یہ کلام ہے، اللہ کی، جو پیر میر علی شاہ صاحب نے بیعت کی، بین ہی وہی بات بریلی کے امام نے کہی۔ انہوں نے کہا سچ آکھاں تے رب دی جس شان تو شانہ۔ اب احمد رضا کیا بولے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی سر تب قدم شان ہے، یہ گل ایک کوئی ہے جڑی انہاں بھی آکھی، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان
وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری، اور یہی اقبال نے کہا مغز قرآن روح ایمان جانے، انہوں نے آخیا سچی آنکھاں تے رب دی، تو احمد رضا کہتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری، دعا کریں اللہ تعالیٰ اسی پاکیزہ طیب و طاہر سچے سچے کھرے عقیدے پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور ہمیں اس عقیدے اہل سنت و جماعت پر اللہ استقامت بخشے، اور میرے شیخو پورا کے وہ تمام دوست بھائی نوجوان ساتھی رفیق جو اس درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں اور اتنی کوشش و محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں کو جزائے خیر اور برکات دارین عطا فرمائے، اور آپ تمام سامعین جس استقامت سے بیٹھ کر سنتے ہیں اور جس محبت سے تشریف لاتے ہیں، میں اپنے آنے والے ایک ایک دینی بھائی کے لیے دل کی گہرائیوں سے صحت و سلامتی عافیت و برکت کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ مولانا ربانی صاحب ملیاں کلاں سے ہر درس میں قافلہ لے کے آتے ہیں، یہ وہاں خطیب امام بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کے ساتھ ملیاں کلاں سے نوجوان آتے ہیں ہر درس میں، ان کی بڑی محبت، ان کا خلوص کہ یہ سفر کر کے آتے ہیں اور دوستوں کو تیار کر کے قافلہ لے کے آتے ہیں۔ اللہ مولانا عبد الوحید ربانی صاحب کو بھی جزائے خیر، ان کے آنے والے ساتھ آنے والے تمام بھائیوں کو اللہ جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔